جھاڑو رکھ دیا، دابڑا رکھ دیا، اٹھا کے پھینک دیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ لفظ کہہ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک آگے بڑھے تو وہ دوڑ کے قریب آیا، کہنے لگا سونے پہلے میں نے دین سنا تھا، آج میں نے دین دیکھ لیا، مجھے کلمہ نہیں پڑھا دیتے؟ اگر آپ اڑے ہوئے ہیں تو پھر آستانے اور خانقاہ سے وابستہ ہونے کا تو معنی کوئی نہ رہا۔ اگر آپ نے آج تک بھائی کو معاف ہی نہیں کیا، آپ کی سنہ ہی کوئی نہیں کسی کے ساتھ، رٹا ہی رٹا ہے، جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ چوتھی اور آخری بات سنیں، اللہ کے بندے اپنے گھر میں چراغ تھوڑا بھی جلے نا تو وہ دوسرے گھروں میں اجالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دکھ بڑے ہیں دنیا میں، لیکن تقسیم بڑی خوفناک ہے ہمارے وطن کے اندر۔ ایک بندے کا روز کا خرچہ ہزاروں میں ہے، اور ایک کا حال یہ ہے کہ رات کو اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہے۔ وہ میٹنگ ہو رہی ہے میاں بیوی کی، بچے ایک کمرے میں سو رہے ہیں اور میاں بیوی میٹنگ کر رہے ہیں کہ سویرے بچے آنے اسکولے جانا ہے، پراٹھے آنے کی وہ کوئی نہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ شام کو تھوڑا ڈالا کر تاکہ صبح بچوں کا گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ رب کریم کے بندوں نے نہ لٹا دیا۔ ان کی سخاوت یہ تھی کہ وہ قرضے لے کے قرضے، یعنی پہلے جو کچھ ہے وہ تو دے چکے اللہ کی مخلوق، اور اس پر حدیث شاہد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک اور انصاری صحابی بیٹھے ہیں، ایک شخص نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ کبھی حضور کے خزانے بھی خالی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے نا، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ تمہارے لیے یہ بھی دستور بن جائے۔ کریم فرمانے لگے آج تو میرے پاس ظاہراً ہاتھ میں بظاہر کوئی چیز نہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دو جہاں کی شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بظاہر تو ہاتھ خالی ہے۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فلانے دکاندار کے پاس جا اور میرے نام پہ قرضہ دے دے، جو چیز تجھے چاہیے میرے نام پہ، اندر رکھ کے نہیں، کروڑوں جمع کر کے نہیں، سارا کچھ دے چکے، پھر بھی کہا میرے نام پہ۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تو ہمیں اس کا مکلف نہیں کرتا، مطلب شریعت کا حکم تو یہی ہے نا کہ ہے تو دے دو، نہیں تو معذرت کر لو۔ تو یہ دین کے اندر یہ والا رب تو اس کا مکلف نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ السلام کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ ایک انصاری سے آدھی تھے، وہ بولے کہنے لگے نہیں نہیں حضور آپ دیجئے، بانٹیے، آپ کا رب آپ کو بڑے خزانے عطا فرمانے والا ہے۔ اس انصاری کی بات پر حضور راضی ہوئے۔ سبق ہمیں کیا دیا کہ اگر کوئی ایسا مجبور آ جائے کہ جس کی مجبوری اس حال کی ہو، تو پھر یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ میں تو عشرت قدے میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا لگے۔ فرمایا کبھی وجود پر قرضہ بھی چڑھ جائے تو دیکھنا کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ اور میں عرض کروں آپ سے، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ نیک ہے۔ اچھا جی کس طرح کہتے ہیں؟ تہجد میں اٹھتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہترین نیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث کیا ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ جو تھوڑے سے کالج یونیورسٹی سے منسلک نوجوان ہیں، یہ میری بات پہ غور کریں۔ آپ جاتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر کے پاس، وہ آپ کو کچھ نفسیات کی چیزیں سکھاتا ہے، لیکن یہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں اس سے زیادہ اس مضمون پر مزید کسی اور نفسیاتی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی اتنے بڑے لفظ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو کوئی بندہ ویلفیئر کہہ دے گا، آپ کو کوئی بندہ کھلے دل والا کہہ دے گا، آپ کو مستقی کہہ دے گا، اس سے زیادہ بڑے لفظ ہو ہی نہیں سکتے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب ایک بندے سے کہے گا میری طرف دیکھو یار، اور میری طرف دیکھو۔ اللہ ایک بندے سے کہے گا کہ میں بیمار تھا تو میری خبر لینے نہیں آیا۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ رب ایک بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں کھلائی، مجھے ضرورت تھی تو کپڑے نہیں لے کے آیا۔ بندہ برجستہ عرض کرتا ہے مالک تو نہ کھائے نہ پیے نہ بیمار پڑے تو پاک ہے ان چیزوں سے، اور سنگیوں